السلام علیکم، سیمبش اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول سراب کی ایپیسوڈ نمبر 14 کی طرف۔ دیکھا گیا ہے کہ وہ کل اسے پارٹی میں بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اشرف نے اسے انفارم کیا تھا۔ نظر رکھو اس کی پی اے پر، اور وہ جہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے سب کچھ، اور اگر اس کا ذرا سا بھی اس کے ساتھ تعلق نکلے تو اٹھوا لو اسے۔ حسان نے اسے حکم صادر کیا تھا اور وہ یس سر کہتا وہ باہر چلا گیا تھا۔ تم نے اسے پرسنل بنایا تھا نا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ پرسنل گیم کس طرح کھیلا جاتا ہے۔ حسان نے غصے سے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو لبوں میں دبایا تھا اور ایک گہرا کش اندر اتارا تھا۔ فجر آج صبح سے ہی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ جہاں بھی جاتی وہ اسے یہی کہتے کہ آپ کو اپنی پچھلی جاب نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اسے سخت غصہ چڑھا تھا۔ آر یو گیونگ می دس جاب؟ فجر ایک کمپنی میں بیٹھی تھی، اس کا انٹرویو ہو گیا تھا۔ سوری مس فجر، لیکن آپ اس جاب کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہیں۔ اگر ہماری مانیں تو مسٹر شہریار کی کمپنی آپ کے لیے بیسٹ تھی۔ اور یہاں پر فجر کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ فی الحال تو مجھے آپ سے جاب چاہیے تھی جو آپ نہیں دے سکتے۔ جب نصیحت کی ضرورت ہوگی تو یہیں آؤں گی۔ فجر غصے سے کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اسے بے اختیار اس ڈیل پر پچھتاوا ہوا تھا، لیکن اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ وہ حسان کی کمپنی میں آئی تھی۔ مس فجر یو آر ہائرڈ۔ اشرف اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ مجھے کچھ پوچھنا تھا، فجر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ جی پوچھیں، اشرف خوشی سے کہہ رہا تھا۔ اگر مجھے ریزائن کرنا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا؟ فجر نے محتاط انداز میں بولا تھا۔ آپ کو صرف ایک لیٹر لکھنا ہوگا، اشرف نے اسے بتایا تھا، اور فجر مسکراتے ہوئے نکل گئی تھی۔ اشرف نے فون نکال کر کان سے لگایا تھا۔ سر وہ چڑیا تو خود ہمارے جال میں پھنس گئی ہے، اشرف خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ نظر رکھو اشرف کہیں اڑ نہ جائے، دوسری جانب سے سرد آواز میں بات کی گئی تھی۔ فجر سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں آئی تھی۔ شہریار پہلے ہی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو وائفی کب جوائن کر رہی ہیں آپ؟ شہریار اس انداز میں بولا تھا گویا اس سے پہلے ہی معلوم تھا کہ کسی نے اسے جاب نہیں دی ہوگی۔ اور تمہیں یہ خوش فہمی کب سے ہو گئی کہ میں تمہارے ساتھ کام کروں گی؟ فجر دوبارہ اپنی ٹون میں واپس آ گئی تھی، اور شہریار کئی دنوں بعد فجر کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ یہ لیں، اسے غور سے پڑھیں مسٹر شہریار، میں شرط جیت گئی ہوں اور تم ہار گئے ہو۔ فجر نے وہ کانٹریکٹ اس کے سامنے کیا تھا، اور شہریار کے ماتھے پر حسان کا نام دیکھ کر بل پڑے تھے۔ تم یہ جاب نہیں کرو گی، تم ابھی اور اسی وقت ریزائن کر رہی ہو۔ شہریار غصے سے بولا تھا۔ کیوں نہیں کروں گی؟ میں کروں گی یہ جاب، اور میں تمہاری کوئی غلام نہیں ہوں جو تمہاری ساری ہدایات پر آنکھیں بند کر کے عمل کروں گی۔ فجر بھی غصے سے بولی تھی، اور اسے اس طرح شہریار کا اس پر حکم چلانا اچھا نہیں لگا تھا۔ شہریار نے اسے بازوؤں سے پکڑا تھا۔ تم میری غلام ہو، کبھی خریدا ہے میں نے تمہیں؟ تمہاری ہر چیز پر شہریار افندی کی حکومت ہے۔ تم صرف میری ہو، سمجھی؟ تم صرف میری ہو۔ شہریار نے غصے میں حقیقت سے پردہ اٹھا لیا تھا، اور فجر کا ہاتھ وہی ساکت رہ گیا تھا۔ وہ جو پہلے مزاحمت کر رہی تھی اب وہ بالکل نہیں کر رہی تھی، وہ بالکل ساکت اور جامد ہو گئی تھی۔ جھیل کے پانی کی طرح ٹوٹا دل تو سب نے دیکھا ہوگا، لیکن کیا تم نے وہ وقت دیکھا ہے، وہ لمحہ دیکھا ہے، وہ ایک بات جس سے دل ٹوٹتا ہے؟ جب قیامت سے پہلے ہی انسان پر قیامت برپا ہوتی ہے، جب کوئی اپنوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے، جب کوئی اپنا ہی اپنے فائدے کے لیے تمہیں دھتکار کر چلا جائے۔ شہریار نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اب بھی کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اسے لگا اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن بس بولی تو صرف اتنا، کسی کی جان جاتی ہے اور کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ وہ بار بار کسی ٹرانس کی کسی کیفیت میں یہ جملہ دہرا رہی تھی۔ شہریار کو اس کی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے آگے بڑھ کر اسے کوچ پر بٹھایا تھا اور خود اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا تھا۔ فجر آپ میری طرف دیکھیں۔ فجر جو نیچے دیکھ رہی تھی اس نے اسے بلایا تھا۔ شہریار افندی کو آج پہلی بار اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی تھی، اور ابھی تو بہت سی ایسی چیزیں ہونی باقی تھی جو شہریار افندی کی زندگی میں پہلی بار ہوں گی۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا، معیز نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا نا؟ فجر کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی تھی، اور شہریار کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا تھا۔ اس کے منہ سے معیز کا نام سن کر شہریار اسے کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ تم بول کیوں نہیں رہے؟ تم اس طرح چپ کیوں بیٹھے ہو؟ بولو۔ فجر نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ یہ بچی ہے فجر، آئی ایم سوری۔ شہریار کی آواز بہت دھیمی تھی۔ فجر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اس کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا یہ کرتے ہوئے؟ کیا میں تمہارے لیے اتنی بے مول ہوں؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی بھی جگہ نہیں تھی جو تم نے یوں میری زندگی پر بات کر دی؟ فجر بے یقینی سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور شہریار کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے فجر کو اپنے ساتھ لگایا تھا، اور خلاف توقع اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ لگی روتی رہی۔ شہریار نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور اسے نیند کی گولیاں دے کر خود اس کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا، اور اس حالت میں وہ صرف ایک ہی شخص کے پاس جاتا تھا۔ شہریار ادریس کے پاس آیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کیا ہوا شہریار، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ادریس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ ارے یار، میں نے اسے بتا دیا، شہریار نے ادریس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟
تو یہی تو چاہتا تھا، ادریس نے اسے کریدتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے ہی اس کا فجر کے ساتھ یہ حرکت کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ کہیں تجھے اس سے محبت تو نہیں ہوگی؟ ادریس نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ وہ اسے سمجھ گیا تھا، لیکن شہریار اس بات کو منظور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تمہارا دماغ خراب نہیں ہو گیا ادریس؟ شہریار نے اسے ٹوکا تھا۔ میرا دماغ ٹھیک ہے، تو اپنی حالت کا جائزہ لے، ادریس نے اسے اکسایا تھا۔ نہیں، شہریار افندی کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار نے کمزور سا دفاع کیا تھا۔ اچھا تو پھر اور کتنی لڑکیوں سے بدلہ لینے کے لیے تم نے شادی کی ہے؟ ادریس نے سوال کیا تھا۔ ادریس، شاید تو بھول رہا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور میں اس سے محبت کروں گا؟ شہریار خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چل چھوڑ میرے بھائی، میں تو یہی کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس بات کو قبول کر لے، ورنہ ایسا نہ ہو بہت دیر ہو جائے، ادریس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا تھا۔ ادریس اسے اچھے سے جانتا تھا، وہ دنیا کے لیے جتنا سنگ دل اور بے رحم تھا، اندر سے وہ اتنا ہی حساس تھا، لیکن وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ملک ہاؤس میں رات کی سیاہی ہر سو پھیل گئی تھی۔ اخلاص کو جب سے شہریار کا پتہ لگا ہے، اس کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ اس کا دل سعدیہ بیگم سے سخت بدظن تھا۔ اخلاص بیٹا، فجر سے رابطہ ہوا ہے تمہارا؟ سعدیہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ امی، آپ کس حیثیت سے ان کا پوچھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو اتنا بھی پتہ ہے کہ ان کی شادی کس سے ہوئی ہے، یا وہ ہوش ہیں یا نہیں؟ اخلاص غصے سے بولی تھی۔ اخلاص، تم کیا بول رہی ہو؟ سعدیہ بیگم حیرانی سے بولی تھی۔ امی، جب آپ اپنی بہن کے ساتھ آپی کا سودا کر رہی تھی تو میں نے سن لیا تھا۔ اخلاص کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے کیا بول دیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، میں نے اپنی بیٹی کا سودا نہیں کیا ہے۔ سعدیہ بیگم کی آواز کانپی تھی اور بغیر کچھ کہے نکل گئی تھی۔ اخلاص کو احساس ہوا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا۔ اس کا ارادہ معافی مانگنے کا تھا، لیکن پھر سعدیہ کے غصے کا خیال آتے ہی رک گئی تھی۔ اخلاص کی آنکھ آج لیٹ کھلی تھی، اس لیے وہ بغیر سعدیہ بیگم سے معافی مانگے یونیورسٹی آئی تھی، لیکن اس کا دل بری طرح بے چین تھا۔ بریک میں بھی وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ اخلاص، آپ کو کینٹین سے کچھ چاہیے؟ شاویز نے سادگی سے پوچھا تھا۔ وہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کا فون بجا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو وہاں آپی کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ السلام علیکم آپی، اخلاص نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وعلیکم السلام گڑیا، تم جلدی سے پی ائی ایم ایس ہاسپٹل پہنچو، امی کی طبیعت خراب ہے، فجر نے اسے اطلاع دی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اخلاص کے لہجے میں پریشانی شاویز نے بھی نوٹ کی تھی۔ کیا ہوا اخلاص؟ شاویز نے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ مجھے جانا ہے، ابھی کیا تم میری لیو لے سکتے ہو؟ اخلاص نے بغیر اس کی بات کا جواب دیے ہی کہا تھا۔ میں لے لیتا ہوں، لیکن آپ جائیں گی کیسے؟ شاویز نے اس سے پوچھا تھا۔ میں کیسے بھی کر کے چلی جاؤں گی۔ اخلاص کو خود بھی نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیسے جائے گی۔ نہیں، آپ ہرگز اکیلے نہیں جائیں گی، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شاویز نے اسے آفر دیا تھا، جو اخلاص نے جھٹ سے ایکسیپٹ کر لیا تھا، کیونکہ اسے جلدی سے ہسپتال جانا تھا۔ شاویز کار میں بیٹھ گیا تھا۔ اخلاص نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ اخلاص، آپ سامنے بیٹھ سکتی ہیں، میں ڈرائیو کرتے ہوئے فلرٹ نہیں کرتا، شاویز نے اس کو نارمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اخلاص بیٹھ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ سوال کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل، یک لفظی جواب دیا گیا تھا۔ کون سے ہاسپٹل؟ ایک اور سوال کیا گیا تھا، لیکن اس دفعہ لہجہ تھوڑا بدلا ہوا تھا۔ پی اے ایم ایس، ایک بار پھر یک لفظی جواب دیا گیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ اخلاص اپنے ہی گلٹ میں ڈوبی بار بار نم آنکھوں کو صاف کر رہی تھی اور شاویز فکرمندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاویز نے گاڑی ہسپتال کے سامنے روک دی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ شاویز نے انتظامیہ سے روم کا نمبر پوچھ لیا تھا، اب وہ لوگ وہی جا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک موڑ مڑے تھے اور سامنے ہی اسے فجر نظر آئی تھی۔ اخلاص بھاگتے ہوئے فجر کے سینے سے لگی تھی اور شاویز ان سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپی، میں نے کل ان سے بدتمیزی کی تھی، اس لیے وہ بیمار ہو گئی ہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اخلاص فجر کے ساتھ لگے کہہ رہی تھی۔ نہیں گڑیا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، ہماری وجہ سے کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، فجر اسے تسلی دے رہی تھی۔ اور شاویز گڑیا لفظ پر مسکرایا تھا، کیونکہ وہ تھی بھی گڑیا کی طرح نازک۔ اخلاص اب تھوڑا سنبھل گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی کمزوری ہو گئی ہے ان کو، تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ گڑیا، یہ کون ہے؟ فجر نے شاویز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپی، یہ میرا فرینڈ ہے، اخلاص نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ ہائے آپی، مائی نیم از شاویز۔ شاویز کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، تو اس نے بھی فجر کو آپی ہی کہہ دیا۔ وہ اس کے آپی کہنے پر اخلاص مسکرائی تھی۔ کیا میں آپ کو آپی کہہ سکتا ہوں نا؟ شاویز نے پوچھا تھا۔ یس شیور، فجر نے خوش دلی سے کہا۔ چلیں آپی، مجھے اجازت دیں، شاویز نے نرمی سے کہا تھا۔ جی بالکل یوں میں، فجر نرمی سے مسکرائی تھی اور شاویز اخلاص پر ایک نظر ڈالے وہاں سے نکل گیا تھا۔ سعدیہ بیگم ڈسچارج ہو گئی تھیں۔
فجر باہر تھی اور اخلاص ان کے ساتھ کمرے میں تھی۔ آئی ایم سوری امی، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، اخلاص نے شرمندگی سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، سعدیہ بیگم نے شفقت سے کہا تھا۔ اخلاص ابھی کچھ اور کہتی کہ فجر کا فون جو مسلسل بجے جا رہا تھا ایک بار پھر بجنے لگا تھا۔ اخلاص فجر کا فون اٹھائے باہر آئی تھی۔ آپی، یہ روح من کون ہے؟ اخلاص نے ایک آئبرو اٹھا کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، روح من نام سے تو میں نے کسی کو بھی سیو نہیں کیا، فجر نے اخلاص کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم، فجر نے کال اٹینڈ کرتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام فجر، آپ کہاں ہیں؟ شہریار، جس کی حالت صبح سے خراب ہو رہی تھی، اس کی آواز پر سکون کا سانس لیتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی آواز پر فجر کو پھر سے کل والی بات یاد آئی تھی۔ وہ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ میں اپنے گھر میں ہوں، مختصر جواب دیا گیا تھا۔ تو کیا آپ رات وہیں رکیں گی؟ شہریار نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتے تو میں نہیں رکتی، فجر نے تنگ آ کر کہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ آپ کا گھر ہے، آپ کا حق ہے۔ شہریار نے نرمی سے بات کی تھی۔ میں معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن انا درمیان میں آ جاتی۔ نہیں شہریار، حقوق تو آزاد لوگوں کے ہوتے ہیں، غلاموں کے حقوق نہیں ہوتے، اور رہی مطلب کی بات تو ہر شخص اپنی مرضی کا لیتا ہے، فجر نے دل جلانے والے انداز میں کہا تھا۔ فجر، آئی ایم سوری، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، شہریار نے اپنی انا کو پیروں تلے مسلتے ہوئے آخر دل کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ اٹس اوکے مسٹر شہریار، وہ تو آپ نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ نے مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ فجر نے کال بند کر لی تھی اور دوسری جانب شہریار بس افسوس ہی کرتا رہ گیا۔ اخلاص آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ فجر کا ارادہ آج ریزائن کرنے کا تھا، اس لیے وہ حسان کے آفس میں آئی تھی۔ وہ فجر، آپ نے ہماری جاب کے بارے میں کیا سوچا؟ آپ کب جوائن کر رہی ہیں؟ اشرف نے خوش دلی سے کہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ سر، لیکن میں یہاں جاب نہیں کر سکتی، فجر نے معذرت کی تھی۔ اٹس اوکے مس فجر، وی انڈرسٹینڈ، اشرف نے بظاہر نارمل انداز میں کہا تھا۔ سر، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، آپ کو جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہوگا، اشرف نے فجر کے نکلتے ہی حسان کو اطلاع دی تھی۔ اشرف، وہ گھر نہیں پہنچنی چاہیے، حسان نے حقارت سے کہا تھا۔ نہیں پہنچے گی سر، اشرف نے یقین دہانی کروائی تھی۔ فجر اپنے اپارٹمنٹ سے تھوڑا دور ہی تھی۔ وہ معمول کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کسی کی سخت گرفت اس نے اپنے چہرے پر محسوس کی تھی، اس نے بمشکل نیم مغنودگی کے عالم میں پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ دو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے پہلوان تھے۔ اس نے اپنی بھاری ہوتی پلکوں کو اٹھانا چاہا، لیکن بے سود۔ فجر اپنی آنکھیں کھولنی چاہی تھی، لیکن اسے اپنی آنکھوں پر بہت سارا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور اگلے ہی لمحے اس کی سانس اٹک گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کمرے کے بالکل وسط میں بٹھایا گیا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن کسی نے اسے ہر طرف سے باندھ لیا تھا۔ اس کا سارا جسم درد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب مناظر صاف ہو گئے تھے۔ فجر کو ایک اور کرسی بھی وہاں پر دکھی تھی، جو بالکل اس کے سامنے تھی، لیکن وہ اس وقت خالی تھی۔ اس کے دماغ نے اسے کچھ بہت برا ہونے کی نوید دی تھی۔ میرے مالک، میری حفاظت کرنا، اس نے دل ہی دل میں یہ جملہ ادا کیا تھا۔ دفاتر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اسے اپنے دائیں جانب کسی وجود کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ شخص اب اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ فجر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، حسان نے سرد آواز میں سرگوشی کی تھی۔ کہ کون ہو تم؟ فجر بمشکل بول پائی تھی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ پیر ہلانا چاہتی تھی، لیکن اس کا جسم شل تھا۔ حسان اب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دیکھو لڑکی، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو شہریار کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، حسان نے سیدھی سی بات کی تھی، اور فجر کو اب پتہ لگا تھا کہ شہریار نے کس کو اس رشتے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ فجر نے کہا تھا۔ تم کچھ نہیں کرو گی، کروں گا تو میں، حسان کا کہکہا گونجا تھا۔ میں تمہیں ایسی موت دوں گا کہ شہریار کبھی چاہ کر بھی اس کو بھول نہیں پائے گا۔ حسان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اگر تم نے مجھے کچھ بھی کیا تو شہریار تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فجر کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کیوں کہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں تمہارا شہریار کیا کر سکتا ہے۔ حسان نے فون نکالا تھا اور کچھ نمبر ڈائل کرنے کے بعد فون کو اسپیکر پر لگایا تھا۔ ہیلو شہریار، میرے پاس تمہارے لیے ایک نیوز ہے۔ کال کنیکٹ ہوتے ہی حسان نے فجر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیسی نیوز؟ شہریار کی ناگوار آواز ابھری تھی۔ تمہاری پی اے، اوہ، تمہارا اس کے ساتھ ایک اور رشتہ بھی ہے نا؟ یاد آیا، تمہاری بیوی اس وقت میرے قبضے میں ہے، اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ حسان کی بیوی پر زور دیا تھا اور شہریار کے قدموں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شہریار غصے سے داڑا تھا۔ یہ بکواس نہیں میری جان، سچ ہے، کیا تم اس کی آواز سننا چاہو گے؟ حسان کا لہجہ اس قدر ٹھنڈا تھا کہ شہریار کو اپنا خون جامد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اے لڑکی، اپنے یار کو کچھ بول تاکہ اسے یقین آ جائے۔ حسان اس بار فجر سے مخاطب تھا، اور وہ فجر ہی کیا جو اتنی آسانی سے مان جائے۔ نہیں بولوں گی، فجر اس قدر دھیمی آواز میں بولی تھی کہ حسان بمشکل سن پایا تھا، اور حسان کا پارا اس قدر ہٹ دھرمی پر ہائی ہوا تھا۔ چٹاخ، بتا اب بولے گی؟ حسان نے غصے سے کہا تھا، اور فجر کے لبوں سے بے اختیار کراہ نکلی تھی۔
جو دوسری جانب شہریار کی روح فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اگر تم نے میری بیوی کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم موت مانگو گے لیکن وہ بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ آئی ول میک یور لائف اے لانگ ہیل، شہریار نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا، اور اس کی اس قدر وحشیانہ آواز پر تو فجر کو بے اختیار اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ حسان نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی تھی۔ فجر کی آنکھوں میں اس وقت بھی امید کی چمک تھی۔ وہ نا امید نہیں تھی کیونکہ اللہ سے نا امیدگی گناہ کبیرہ ہے۔ شہریار کا رہا سہا سکون بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ ساکت سا وہاں کھڑا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن نہیں، ابھی کچھ سمجھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا تھا اور قریباً 10 منٹ بعد اس کی گاڑی ادریس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ ادریس، حسان کے فون کو ٹریس کرو اور پتہ لگاؤ وہ کہاں ہے، شہریار نے اجرت میں کہا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی حسان ناکام رہ گیا تھا کیونکہ اس کا فون ٹریس نہیں ہو سکتا تھا۔ تجھے کیوں چاہیے اس کی لوکیشن؟ ادریس نے اس سے پوچھا۔ ہی کڈنیپ ہر، شہریار نے صرف اتنا کہا تھا، اور وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ لیکن تو اس کے لیے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے تو اس سے محبت نہیں ہے؟ ادریس نے جلدی پر نمک چھڑکا تھا۔ میں پریشان کیوں ہوں؟ کیا مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اتنی پریشانی کیوں ہے مجھے؟ شہریار کے اندر سے آوازیں آئی تھیں۔ بول، کیوں ہے تو اتنا پریشان؟ اس سب میں ادریس کی آواز بھی شامل تھی۔ شہریار کو ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی۔ بول، کیوں ہے تو فجر کے لیے پریشان؟ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے نا؟ تو مان کیوں نہیں لیتا کہ تجھے اس سے محبت ہے؟ فجر سے ہی محبت ہے تجھے، محبت۔ شہریار نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے لیکن وہ آوازیں اب بھی بند نہیں ہوئی تھیں۔ ہاں ہاں، ہے مجھے اس سے محبت، اتنی کہ نہیں رہ سکتا میں اس کے بغیر۔ شہریار نے تیز آواز میں اعتراف کیا تھا، اور اس کے اعتراف کے ساتھ ہی وہ آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ ادریس ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اب میرے بھائی بیٹھ اور سکون سے سوچ کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ ادریس نے اسے بٹھایا تھا۔ فجر اس ڈارک روم میں اکیلی تھی۔ حسان چلا گیا تھا۔ اسے اس کمرے میں کہیں سے گیس ریلیز ہونے کی آواز آئی تھی، لیکن اسے اس کی بو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمرہ اس قدر بند تھا کہ وہاں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی سوراخ جس سے سورج کی روشنی اندر آئے۔ فجر کو کھول دیا گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ کھولو، اللہ کا واسطہ ہے کھولو اس کو، میں مر جاؤں گی، فجر اس دروازے کو پیٹتے ہوئے بولی تھی۔ وہ لوہے کا بنا ہوا مضبوط دروازہ تھا اور اب فجر کے ہاتھ بھی درد کرنے لگے تھے۔ اس کے پاس اس کا فون تھا لیکن وہ اس سے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے فون پر ایک بار پھر شہریار کا نمبر ملایا تھا لیکن سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے کال ہی نہیں کی۔ وہ گیس اب زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کا جسم شل ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی اور سانس لے رہی تھی۔ شہریار نے فجر کے فون میں جی پی ایس ٹریسر لگایا تھا۔ اس نے اسی کو ٹریس کر کے ایک عمارت کے سامنے اپنی گاڑی روکی تھی اور اس کے ساتھ ہی پیچھے گارڈز کی 3 گاڑیاں رکی تھیں۔ شہریار جلدی سے گاڑی سے نکلا تھا۔ اس نے ایک نظر اس عمارت کو دیکھا تھا جو انتہائی خستہ حال تھی، اتنی کہ وہ عمارت بمشکل کھڑی تھی، جگہ جگہ سے ٹوٹی پھوٹی۔ اس عمارت کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ آج اتنے سالوں بعد اس میں اتنا ہنگامہ کیوں ہے۔ شہریار جلدی سے اندر بھاگا تھا۔ ہر طرف فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ شہریار ان سب سے بے پرواہ کبھی ایک دروازہ کھولتا کبھی دوسرا، لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ فجر کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ اب کھڑی نہیں تھی بلکہ بیٹھ گئی تھی۔ یہ گیس اس کے جسم میں آکسیجن کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ ایک ساؤنڈ پروف روم تھا، اس لیے اسے باہر سے کسی کی آواز نہیں آ پائی تھی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولے ہوئے تھی۔ اسے لگا کہ اگر آج وہ بند آنکھیں کرے گی تو کبھی کھول نہیں سکے گی۔ شہریار نے موبائل میں فجر کی لوکیشن دیکھی تھی اور اس کو فالو کر کے وہ ایک دیوار کے سامنے رکا تھا اور یہاں پر وہ سینسر رک جاتا۔ ڈیم اٹ، واٹ از دس؟ شہریار غصے اور پریشانی سے اس دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ سر، آئی تھنک اٹس اے سیکرٹ ڈور، پیچھے سے ایک گارڈ نے آواز دی تھی۔ اوپن اٹ کوئکلی، شہریار غصے سے دیوار پر ہاتھ مارتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ہر طرف بس بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ کیا ہوگا اگر وہ وقت پر نہیں پہنچ سکا؟ اور اس سے آگے شہریار کو اپنی پوری زندگی ویران ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ اسے آج پتہ چلا کہ من چاہے چیز کی آزمائش کیسی ہوتی ہے۔ اس نے کبھی ایسے امتحانات دیکھے ہی نہیں تھے۔ سر، ہیئر اٹ از، گارڈ کی آواز نے گویا اس کے بے جان جسم میں روح پھونکی تھی۔ وہ ایک دیوار نہیں تھی بلکہ ایک سیکرٹ ڈور تھا اور اس پر ایک گھڑی کی طرح کا لاک لگا تھا۔ گارڈز اب اس لاک کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئکلی کوئکلی ڈو اٹ کوئکلی، شہریار کی حالت دیوانوں کی طرح ہو رہی تھی۔ فجر نیم غنودگی کے عالم میں تھی کہ اسے دروازہ کھلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ کوئی بہت تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اسے کچھ دیر پہلے جس شخص کی آواز آ رہی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ اس جہاں سے دور خوابوں کی دنیا میں گئی تھی جہاں نہ کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی افسوس۔ 2 دن بعد فجر نے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ اسے جدید طرز پر بنایا گیا ایک انتہائی پرکشش چھت دکھا تھا لیکن وہ اسے اچھے سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ وہ اس کمرے کو پہچانتی تھی۔ وہ اسی کا کمرہ تھا۔
اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اسے لگا اب کبھی وہ اٹھ نہیں پائے گی۔ اسے اپنے دائیں جانب چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ فجر آپ ٹھیک ہیں؟ کسی نے اسے آواز دی تھی، لیکن وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ اسے ہر چیز دھند میں لپٹی ہوئی دکھی تھی۔ فجر آپ ٹھیک ہیں؟ اسے ایک بار پھر سے آواز آئی تھی، لیکن اس دفعہ آواز بہت واضح تھی۔ وہ اس شخص کو پہچان گئی تھی اب کہ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اسے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا لیکن بے سود۔ پچھلے 2 دن سے اس بیڈ پر پڑے رہنے کی وجہ سے اس کا جسم درد کر رہا تھا۔ میں مدد کر دیتا ہوں۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ فجر نے سرگوشی کی تھی۔ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ تمہیں بھوک لگی ہے؟ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ شہریار نے محتاط طریقے سے بات ڈالی تھی، لیکن سامنے بھی فجر تھی۔ کیا تم نے اسے مار دیا؟ فجر نے ایک بار پھر وہی بات کی تھی۔ شہریار اس کے قریب جھکا تھا۔ شہریار غلط کام نہیں کرتا۔ شہریار نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تو کیا تم نے اسے چھوڑ دیا؟ فجر اسی طرح کہہ رہی تھی۔ نہیں، کیونکہ شہریار صحیح کام بھی نہیں کرتا۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ فجر نے خلاف معمول کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ تو پھر کیا کیا تم نے؟ فجر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وائفی، آپ آرام کیوں نہیں کر لیتی؟ شہریار کو جیسے اس کے ہوش میں آنے پر افسوس ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں پوچھوں گی کچھ بھی۔ فجر نے کروٹ بدلی تھی، اور شہریار حیران تھا کہ وہ اتنی سی بات پر ناراض ہو گئی ہے۔ اسے رہ رہ کر حسان سے جیلسی ہو رہی تھی کہ اس کی وائف نے ہوش میں آ کر حسان کا پوچھا تھا۔ بیچارے شوہر کا تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ ویسے ناراض تو مجھے ہونا چاہیے کہ میری وائفی کو مجھ سے زیادہ اپنے کڈنیپر کی فکر ہے۔ شہریار نے اپنے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ فجر نے رخ اس کی جانب سے موڑ لیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں وہاں پر ہوں؟ ایک اور سوال کیا گیا تھا، اور اس سوال نے شہریار کی بولتی بند کر لی تھی۔ وائفی، مجھے لگتا ہے آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اکیلے، اس لیے مجھے نکلنا چاہیے۔ شہریار جلدی سے روم سے نکل گیا تھا، اور فجر تو اس کا یہ نیو ورژن دیکھ کر حیران تھی، لیکن اسے پسند آیا تھا۔ وہ اس طرح پیارا اور معصوم